جی میڈم بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں جلاسم کے مقام پر دیامر بادشاہ ڈیم کے متاثرین احتجاج پر ہے. آپ کچھ بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کی اس وقت کیا کہتے ہیں، وہ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم پوری طور پہ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ یہ ایک پیٹرن رہا ہے پاکستان پورے ملک میں کہ ہم بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم جو چھوٹے ڈیمز بنائیں جو زیادہ ایفیشینٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں جس سے بے تحاشا لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے ڈیم بنانے سے پہلے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو متبادل زمینیں دی جائیں گی، ان کی کمپنسیشن ہوگی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ لوگ سالہ سال جو ہے وہ حکومتوں کے پیچھے جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں اور ان کو ان کے کمپنسیشن ان کو وہاں پہ نہیں ملتی ہے. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ ایون یہاں پہ منگلا ڈیم اور کے جو متاثرین ہیں وہ آج بھی جو ہیں ان کو جو ہے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی، اتنی دہائیاں گزر جانے کے بعد وہ لوگ آج بھی اپنی جو کمپنسیشن ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اس میں جو بھی جو ہے متاثرین ہیں ان کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے. ان کی اگر زمینیں ہیں جو بھی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے اس پہ عمل کرانا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتی، وگرنہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، کوئی بھی فیڈرل منسٹر جا کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. رائٹ، دیکھیے وفاقی حکومت کو تو اس وقت کسی چیز کی ہوش نہیں ہے، نہ ان کو عوامی مسائل سے کوئی سروکار ہے. یہاں پہ ایک پاور کی جو جنگ ہے وہ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور سوائے اس کے کہ کھاٹ پچھاڑ ہو رہی ہے، چاہے جوڈیشری کے اندر ہو رہی ہے، چاہے ایسے بلز لائے جا رہے ہیں جو عوام دشمن جو ہے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں تاکہ کمپلیٹلی اس ملک کا پہ جو ایک شکنجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کو فرداً مضبوط کیا جائے. تو وفاقی حکومت تو اس کے اندر لگی ہوئی ہے. وفاقی حکومت کو اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ پارا چنار میں روز لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں بیچارے، سینکڑوں لوگ، آج کل پرسوں کی بھی خبر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، لیکن عوامی مسائل کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے. حکومت وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے. لہٰذا اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہاں پہ دیامر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی ان کی سنوائی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ عوامی مسائل کی طرف توجہ دیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اسلام آباد میں لوگ تنگ آ کے اپنے مسائل یہاں لے کر آتے ہیں. وہ یہاں پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کے مہینوں لوگ بیٹھتے ہیں اور کوئی وفاقی حکومت کا نمائندہ آ کے ان کو نہیں پوچھتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے اور اس کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں. گلگت بلتستان بہت دور ہے، وہاں پہ بہت ڈسٹنس ہے وفاق سے، محروم علاقہ ہے، تو وہاں کے لوگوں کی محرومیاں بھی زیادہ ہیں. تو ہیومن رائٹس بھی اس سلسلے میں کوئی رول پلے کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ہونا تو چاہیے. ایک تو انفارمیشن کا فلو ہے، مطلب میں سمجھتی ہوں اس میں بھی کمی ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے ظاہر ہے یہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا تو دیتا نہیں ہے. مطلب وہاں دیامر میں لوگ بیٹھے ہوئے دھرنے پہ، آپ کو مجھے یہ خبر کسی میڈیا سے نہیں ملی ہے، مطلب جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا وہ نہیں ہے. اگر میں سوشل میڈیا میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں، جو میں نہیں ہوں، تو مجھے اب انفارمیشن مجھے آپ جیسے لوگوں سے یا صحافیوں سے یا کچھ کامریڈ جو ہمارے دوست ہیں ان سے ملے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے باشعور یا جن کو میں کہوں گی ترقی پسند لوگ، جو عوام دوست لوگ ہیں، ایک تو انفارمیشن کا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر زیادہ روشن خیال ترقی پسند لوگ ہیں وہ مطلب آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے. ہماری کوئی بہت مضبوط آواز، آپ مجھ سے بات کر لیں گے، آپ کسی ایک آرگنائزیشن، مطلب ہم سب لوگ جو ہیں ہم کسی ایک دھارے میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اب میں نے یہ باتیں کی ہیں لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گے لیکن اگر میں کسی ایسی تنظیم کا حصہ ہوں جہاں پاکستان کی تمام ترقی پسند کسی فورم پہ اکٹھے ہیں ان ایشوز کے اوپر، تو جب وہاں سے بات نکلے گی تو تب کچھ نہ کچھ سنوائی کا چانس زیادہ ہے. تو ایک تو یہی بات ہے کہ ہم جو لوگ جو ان پالیسیز کے